بھائی چارے کی طاقت۔ مدینہ کے ایک چھوٹے سے محلے میں دو ہمسائے رہتے تھے، احمد اور سالم۔ احمد ایک غریب مزدور تھا جبکہ سالم ایک خوشحال تاجر تھا۔ دونوں کے درمیان سلام دعا تو تھی، لیکن قریب رہنے کے باوجود دلوں میں دوری تھی۔ سالم کو اپنی دولت پر فخر تھا اور احمد کو اس کی سخت محنت پر، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ الگ تھلگ رہتے تھے۔ ایک دن مدینہ میں سخت قحط پڑ گیا۔ غریبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا اور احمد کے گھر کے حالات بھی بہت خراب ہو گئے۔ اس کے بچے بھوکے تھے اور گھر میں کچھ بھی کمانے کو نہ تھا۔ مجبور ہو کر احمد نے اپنے ہمسائے سالم کے دروازے پر دستک دی اور مدد کی درخواست کی۔ سالم نے احمد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، تمہاری یہ حالت تمہاری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر تم زیادہ محنت کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھتے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ احمد دل شکستہ ہو کر واپس آ گیا، لیکن اس نے شکایت کی بجائے دعا کی، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا کر دے۔ چند دن بعد سالم کے کاروبار میں اچانک بہت نقصان ہو گیا۔ اس کی دولت کم ہو گئی اور وہ خود بھی تنگ دستی کا شکار ہو گیا۔ اب اسے احمد کی حالت کا احساس ہوا، لیکن شرمندگی کے باعث وہ اس کے پاس مدد مانگنے نہیں گیا۔ ایک دن احمد نے سالم کو گلی میں اکیلا اور پریشان دیکھا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ سالم مشکل میں ہے۔ وہ سالم کے پاس گیا اور مسکراتے ہوئے کہا، بھائی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے، میرے گھر میں جو بھی ہے وہ آپ کا بھی ہے۔ سالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، احمد میں نے تمہیں وقت پر مدد نہیں دی، لیکن تم نے میری حالت دیکھ کر مجھے بھائی سمجھا۔ یہ صرف تمہارے اچھے اخلاق اور دین اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ احمد نے جواب دیا، اسلام ہمیں بھائی چارے، محبت اور ایک دوسرے کی مدد کا درس دیتا ہے۔ ہم سب ایک امت ہیں اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن کے بعد دونوں ہمسائے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ انہوں نے قریبی لوگوں کی بھی مدد شروع کی اور محلے میں بھائی چارے کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام میں بھائی چارہ، محبت اور دوسروں کی مدد کرنا کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔